بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ پیارے دوستو، اگر انسان کا جسم تندرست ہو تو وہ ہزار نعمتوں سے بھرپور لطف اٹھاتا ہے، اور اگر جسم کو بیماری لگ جائے تو چاہے لاکھوں نعمتوں کا مالک ہو مگر اس کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ تو تھی صحت اور تندرستی کی بات، جسے ہر انسان اور ہر مذہب صحیح سمجھتا ہے، مگر بیماری کو ہر انسان آفت اور مصیبت سمجھتا ہے، جبکہ مذہب اسلام جہاں صحت کو نعمت قرار دیتا ہے وہاں بیماری کو بھی ایک طرح سے نعمت بتاتا ہے۔ دوستو، جامع ترمذی کی ایک روایت کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے علاج کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم اپنا علاج کرواؤ۔ اللہ نے سوا بڑھاپے کے کوئی ایسا مرض نہیں پیدا کیا جس کا علاج نہ ہو، اور کئی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ چیزوں کے فائدے بتائے ہیں جن کو الگ الگ بیماریوں کے لیے فائدے مند کہا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس چیز کو استعمال کر لیا جائے تو بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ تو وہ چیز کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنے کا فرمایا گیا ہے، جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، کچھ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بیماری کو کس قدر نافع اور مفید اور رحمت اور نعمت بنایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی رنج، دکھ، تکلیف، فکر اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بارگاہ رسالت میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ مومن کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ دوستو، ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے اور اپنی رحمت کے ذریعے اپنے بندوں کی بخشش کرنا چاہتا ہے۔ بعض وقت انسان کی صحت کو کچھ ایسی بیماری لگ جاتی ہیں جس سے اس کی صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ بیماری کسی بھی قسم کی ہو، اس کا علاج کرانا سنت نبوی سے ثابت ہے۔ بہت سی بیماری ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم یا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ وہ لا علاج ہیں، مگر حدیث کے مطابق کوئی بیماری لا علاج نہیں۔ ہم جن بیماری کو لا علاج قرار دیتے ہیں دراصل وہ ہمارے محدود علم کے مطابق لا علاج ہوتی ہے، اس کا علاج اور اس کی دوا موجود ہوتی ہے، مگر ہماری دریافت ابھی اس تک نہیں پہنچی ہوتی۔ فرمان باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی مرض بنا علاج کے نہیں پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی علاج کروایا کرتے اور صحابہ اکرام کا بھی کروایا کرتے۔ سینگی بھی لگوائی، جس کو آج ہم ہجامہ کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں اس طرح کا علاج اور ڈاکٹر ہر جگہ موجود ہیں۔ اس میں گندے خون کو جسم سے نکال کر علاج کیا جاتا ہے۔ دوستو، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو انسان کئی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن تک صبح میں شہد چاٹے تو اسے کوئی بڑی مصیبت یا بڑی بیماری نہیں آئے گی۔
اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت میں حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، ایک آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میرا بھائی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوسری بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر شہد پلانے کو کہا۔ اسی طرح تیسری بار بھی۔ جب چوتھی بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام تو سچا ہے، اس کو پھر شہد پلاؤ۔ اس نے اس بار جا کر شہد پلایا تو اس کو شفا نصیب ہو گئی۔ دوستو، شہد کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام سے اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم تھا کہ صبح کو شہد کے شربت کا پیالہ نوش فرماتے اور کبھی عصر کے بعد بھی پیتے تھے۔ جب پیٹ خالی ہو تو خالی پیٹ شہد کو پینا بہت سارے مسئلوں کا حل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن میں اگر پھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لیپ کر کے علاج کرتے۔ کچھ لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ دوستو، شہد کے بہت فائدے ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر کیے دیتے ہیں۔ شہد ایک زبردست اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی یہ جسم سے زہریلے مواد کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس کی جراثیم خشک خصوصیات اسکن کو شفا اور بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ خاصیت ہماری بہنوں کو خاص طور سے نوٹ کر لینی چاہیے کیونکہ وہ اسکن کی بہتری اور شفافیت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت شہد میں رکھی ہوئی ہے۔ اور خالی پیٹ ایک چمچ شہد کو کھانا ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے جو ہاضمے سے جڑی ہوتی ہیں، اور شہد جسم کے اندر چھوٹے زخموں کو بھی بھر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ صبح کے وقت اور شام میں شہد کا شربت نوش فرماتے۔